بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم، تیسری اور آخری، مرکب منع صرف، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب منع صرف، منع صرف کا مطلب ہوتا ہے، منع کا مطلب ہوتا ہے منع یعنی روکنا، اور صرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا۔ مرکب منع صرف ایسا مرکب جو پھرنے کو منع کرتا ہے۔ پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ہی حالت پر ہے، زبر ہے تو زبر ہے، پیش ہے تو پیش ہے، زیر ہے تو زیر ہے، یعنی مبنی ہے، اس کی حالت بدلتی نہیں ہے۔ مبنی کی بحث جو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے مبنی کیا ہوتا ہے۔ تو مرکب منع صرف کا مطلب ایسا مرکب جو پھرنے کو منع کرتا ہے۔ اس کی جو تعریف صاحب کتاب نے لکھی ہے وہ نوٹ کرتے ہیں۔ مرکب منع صرف وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں، وہی بات جو پیچھے آپ مرکب بنائی کے حوالے سے پڑھی ہے کہ دو اسموں کو جوڑ لیا گیا اور دونوں اسموں کو رب دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ مرکب بنائی میں کیا تھا کہ دونوں اسموں کو رب دینے والا کوئی حرف ہو جس کو بعد میں حذف کر دیا گیا ہو، نکال دیا گیا ہو، لیکن یہاں ہے کہ ان دونوں کو رب دینے والا کوئی حرف ہے ہی نہیں۔ تو مرکب منع صرف کی تعریف میں دو باتیں ہوگی بنیادی طور پر۔ نمبر ایک، دو اسموں کو ایک کر لیا، وہ جوڑ لیا جائے، اور نمبر دو بات یہ ہے کہ دونوں اسموں کو رب دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے کہ ایک شہر کا نام ہے بعلبکہ، ایک شہر کا نام ہے بعلبکہ، اصل میں یہ مرکب ہے بال اور بکا سے۔ بال اصل میں ایک بت کا نام ہے اور بک جو ہے یہ بادشاہ کا نام ہے جس نے شہر بنایا تھا۔ تو ان دو اسموں کو جوڑ کے تو شہر کا نام پڑ گیا بعلبکہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا، دو اسم ہیں، دو اسم ہیں، دونوں کو ایک کر لیا، اور دونوں کے بیچ میں کوئی حرف نہیں ہے جو دونوں کو آپس میں رب دیتا ہو۔ اسی طرح ایک اور مثال دی جاتی ہے حضر موت، حضر موت، اسی طرح یہ حضر اور موت دو الگ الگ اسم ہیں، دونوں کو جوڑ کے ایک شہر کا نام، ایک علاقے کا نام رکھ دیا گیا حضر موت۔ تو بہرحال یہ مرکب منع صرف کی ڈیفینیشن اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس حوالے سے جو مرکب منع صرف کا جو نام ہے، میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ یہ پھرنے کو منع کرتا ہے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح رہتا ہے۔ یہ جو بعلا، حضرہ، یہ پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، چاہے پیچھے فعل ہو، فاعل ہو، پیچھے جو ہے وہ جارہ ہو، حرف جارہ آ جائے کوئی، یا پیچھے کوئی اور معاملہ بن جائے، کسی طرح کا بھی عامل آ جائے، ان کے اوپر ہمیشہ زبر رہتی ہے، فتح رہتا ہے پہلے اسم پر۔ یعنی یہ پہلا جو حصہ ہے اس پر ہمیشہ زبر رہتی ہے، حضرہ کے اوپر، بعلا کے اوپر ہمیشہ زبر رہتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے بدلتا رہتا ہے، اس طرح یہ جو موت ہے اور اس طرح بک ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مرکب غیر مفید کی قسمیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں۔ اب آئیے کہ اس بحث کے آخر میں مصنف نے کچھ مثالیں دی ہیں اور ان کی ترکیب کرنے کو کہا ہے، تو ہم ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ اس بحث کے آخر میں، فصل کے آخر میں مصنف نے کچھ مثالیں دی ہیں اور ان کی ترکیب کرنے کو کہا ہے۔ اب ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ جیسے غلام زید حاضر، غلام زید حاضر، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، حاضر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ مرکب اضافی کی مثال دی انہوں نے، ساتھ ساتھ میں اب یہ بھی کلیئر کرتے جائیے، مرکب اضافی کی مثال دی ہے۔
اذا جاء احد عشر رجلا، اس میں جاء فعل، احد عشر ممیز اور رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو احد عشرہ مرکب بنائی کی مثال دی ہے۔ اسی طرح ابراہیم مبتدا، ساکن و مضاف، بعل بکہ مضاف الیہ، یعنی ابراہیم بعل بکہ شہر کا رہنے والا ہے، تو مبتدا ساکن و مضاف بعل بکہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قلم زید نفیس، زید کا قلم بڑا نفیس ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ قلم ہے۔ تو قلم زید وہی بات، مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح یہاں دیکھ لیجئے، یہ مثال تھی مرکب اضافی کی، یہ آ گئی مرکب منع صرف کی، یہ مرکب اضافی، یہ مرکب بنائی کی۔ اب یہاں پھر مرکب بنائی کی خبر آ گئی، مثال آ گئی۔ قام فعل، اربعۃ عشرہ ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور یہ مثال ہے مرکب بنائی کی۔ خالد مبتدا، تاجر مضاف، حضرموت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یہ مثال ہے مرکب منع صرف کی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہماری فصل نمبر 1 مکمل ہوتی ہے۔ آئندہ سبق میں فصل نمبر 2 کا آغاز کریں۔